پرمیشن نہیں ہے لاٹ پورا لاہور ہمارے وہ تھے نا میئر تصویریں فلمیں نہ بناؤ 30 سال پہلے آپ کو کس نے کیا تھی سر سورا کہاں پر ہے ٹھیک ہے دماغ درست رائیونڈ دے کول ہے گیا یار دوسرا دوسری اے بی سی برانچ رائیونڈ دے کول ہے گیا لیکن وہی رستہ تو وہی چلنا ہے. اچھا جماعت اسلامی جیسا کراچی میں الیکشن رحمت اللہ صاحب میئر بنے تھے، اس کے علاوہ پاکستان کسی اور حصے میں بھی حساب سے میئر بنا سارے کوشچن تمہیں کرنے تھے لینے بھی تم نے اور کوئی بندے نہیں تھے بیٹھے. خان صاحب کی میری بات ہے بس. نہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ مشتاق صاحب تقریباً پچھلے 16 منٹ سے خاموش بیٹھے ہوئے. میں چلا جاؤں. میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے ایک بار ایسا ہوا کہ ایم کے ہم نے بائیکاٹ کیا اس کے نتیجے میں ظاہر کوئی جماعت تو کامیاب ہوگی. وہ نعمت اللہ صاحب کامیاب ہوئے. ہاں جی یہ ہے نا دس از اے پوائنٹ. ایم کیو ایم نے لوکل الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا تھا اور صوبائی اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کیا تھا، لیکن نیشنل اسمبلی میں انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، ساری سیٹیں لے کر. جی ایسے ہوا جیسے اب بنگلہ دیش یہ مہاجر کیوں میرے مردہ کہنے کا مہاجر. مطلب یہ ہے جی کہنے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ اگر سب کچھ ایسی مقبولیت پر ہی ڈیپینڈ کرتا تھا تو نیشنل اسمبلی کی بھی سیٹیں لے ہاں کیوں نہیں ملی؟ ٹھیک. اب 30 سال میں 40 سال میں بہت بڑا ویکیوم آ چکا ہے. دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے پاکستان لیول کی جماعت ہے، تو ظاہر ہے اسے پاکستان سے کہیں نہ کہیں سے تو سیٹیں ملنی چاہیے نا. اس قدر یعنی پرانی جماعت ہے، پھر یہ کہ ان کے کارکن بھی ہیں، چیف پاور بھی ان کے پاس ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ لیک کرتی ہے. اور وہ چیز کیا لیک کرتی ہے اندازہ نہیں. تو ٹھیک ہے یہ تو جمہوریت کا دور ہے بھائی، جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ جیت جائے گا. مشتاق صاحب ایک چیز کی اور کوشچن کرے. نعمت اللہ صاحب کے دور میں کراچی میں دھوکہ دہی، فراڈ، قتل عام ہوا یا ترقی کے کام بھی عام ہوئے؟ بس خالی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب نعمت اللہ صاحب میئر تھے، نعمت اللہ صاحب سے پہلے بھی کچھ میئر تھے. سوال یہ ہے کہ جس دور میں یہ خرابی ہی نہیں تھی جو آج ہے، اگر آج نعمت اللہ صاحب کراچی کے میئر ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ برے حالات ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ دور بدل گیا. دور وہ نہیں رہا. دیکھیں ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج تک تعلیم حاصل کی، پھر اس سے بھی آگے پڑھا، ایسے ہی گھومتے رہتے ہم سڑکوں پر، کوئی پرواہ نہیں تھی، تو کوئی لاقانونیت تھی نہیں. آج میں بھی سڑکوں پر گھومتے ہوئے ڈرتا ہوں، ٹھیک، اور میرے بعد جو آئے گا وہ اس سے زیادہ ڈرے گا. دور خراب ہوتا جا رہا ہے نا. اگر نعمت اللہ صاحب کو آپ دوبارہ بھی میئر لگا دو گے سمجھے تو کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ایک دم ساری کی ساری کراچی کی پبلک ٹھیک ہو جائے گی. بھائی پورے پاکستان کی پبلک خراب ہو رہی ہے. اچھا صاحب ان کی دوسرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. نعمت اللہ صاحب کے بعد متحدہ کا دور آیا، اس دور میں جو ہے ترقیاتی کام بہت نہیں کرا. ترقیاتی کام بہت مصطفیٰ کمال نے اتنے کام کیے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے کیا نکلا تھا؟ کمال انہوں نے یہ نعرہ نکلا تھا، کمال مصطفیٰ کمال کمال. یہ شاید یہ نعرہ پنجاب میں تھا. ہم نے کراچی سے سنا. کہاں کا مال کہیں کا مال مال مال، لیکن بیسٹ میئر ان دا ورلڈ کا ایوارڈ اس کو ملا ہوا ہے. بات جو بابو جی تھی کیوں لگے ہو؟ آپ کو میں بتاؤں اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کہاں ہیں شاید کسی کو نہیں. اچھا انیس کائفہ نے کہا ہے کسی کو نہیں پتا. کون؟ انیس کائفہ نے کہا ہے کسی کو نہیں پتا. اچھا اور وہ جو تھا اپنے حماد صدیقی کراچی کا، وہ کسی کو نہیں پتا. وہ یار وہ جن حالتوں میں ہے ہو سکتا ہے شاید مجھے معلوم ہو کہاں پر ہے، جہاں پر بھی ہوں نہیں بتاتا میں. لیکن یہ کہ اگر انہوں نے اتنا ہی مال کمایا ہوا ہوتا تو ان حالتوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بے شک کمایا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ایک چیز جو مٹ چکی ہے حرام حلال کی تمیز.
جب بھی بندہ پاور میں ہوتا ہے وہ جیسا بھی آ رہا ہے، جس طرح سے بھی آ رہا ہے یہ سب سے وہ امپورٹنٹ کھاتا ہے. کہ حرام حلال کی پاکستان تمیز میں حلال بگڑ حرام گئی کی ہے، تمیز ختم ہو گئی. یا پیو پہلی دفعہ گل تو یہ دے چھاں پا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو. ساری باتیں ملتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ نہیں تو بعدیں مل جاتی لیکن ہیں. یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بے شک وہ پروجیکٹ کسی اور کے تھے یا جس کے مرضی تھے، ہر آدمی کہتا ہے کہ اس کے دور میں کام ہوا. ماننا چاہیے بندے کو. جو اب مصطفیٰ کمال کے دور میں ہی وہ پل بھی گرا تھا کراچی والا. مشرف نے اور لیکن نہیں وہ پل جو ہے ہمارے ایک میجر نے بنایا تھا اور آرمی نے بنوایا تھا وہ پل. لیکن سارا لک آفٹر تو نہیں کی نہیں تھی. نہیں تھی نا. اس بندے کا نام نیٹ پہ لکھے ہوئے میجر کے، جاؤ ابھی بھی نکال کے دے دوں میں پڑے. جو ہے نا یہ اس کا ٹرانسپورٹ، یہ اس کا جو ترقیاتی کام کا وہ شمیم صدیقی تھا. جو پل گرا ہے اس کے بعد سے اس کی چھٹی کر دی تھی. ایم کیو ہمارا دوست ہے اس کا تو پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اس کی انکوائری کرو. مشرف نے خود آؤٹ لیکن ایسے کام تو سر میری بات ایسے کام تو ہر دور میں. اب پاکستان کو آپ یہ تو نہ کرو نا، کوئی بندہ کہے نا کہ میں پاکستان کو ہیلو نہیں، یہ تو اختلاف نہ بناؤ تصویروں کی یار کی کر دیں گے. مجھے پتا ہے آپ کو. ہاں تصویر تو سینسر لاؤ. ہر دور میں پاکستان میں بے کام بھی اچھے کام، لیکن اب جاپان میں ہم آئے تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ ہمارے سے بہت پہلے آئے. لیکن یہ ہے کہ جاپان میں بہتری آئی، دن بدن بہتری آئی. ٹرین کے سسٹم میں، روڈ کنسٹرکشن میں، محکموں کے اندر ہر چیز میں ترقی دیکھی ہم نے. یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بیگ وہ ریورس گیئر لگ رہا ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ ہر کام میں اب جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اس میں ترقی نظر نہیں آتی. سردی کی تیسری ابھی پاکستان سردی کا تو لانت بھیجو نا ممکن کے اوپر بھی فی الحال. لیکن یہ ہے کہ بہت سردی لگی. بہت مسئلے خراب، گیس نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہی. اچھا شہروں میں، مین شہروں میں گرمی نہ کھانی تھی. صبح وضو کرنے کہہ رہے ہیں جی ختم ہو گئی. صبح وضو کرنے جاتے تھے کیا یار ایک منٹ یار بتا دو کیا ہے یار لوڈ شیڈنگ سر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. اب لوڈ شیڈنگ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایئر کنڈیشن بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، جب ایئر کنڈیشن اپریل میں چلنے شروع ہوں گے یہ وہیں کا وہیں شارٹ فال پورا 7000 میگا واٹ پہ آ جائے گا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو بجلی کھینچتا ہے وہ ایئر کنڈیشن کولنگ سسٹم کھولتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار سارے لوگ ہیں. ایک بندے اسپیشلی کوئی نام آپ کے ذہن میں ہوگا؟ نہیں پلیز جان بوجھ کر جو ہے نا، جی جان بوجھ کر ایسا نظام نہیں لایا جاتا پاکستان میں کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ غریب کی کوئی عزت نفس ہے یا وہ اپنا زندگی کچھ گزار سکتا ہے مناسب انداز سے. جن لوگوں کے گھر پر 20 ایئر کنڈیشن ہے، 2 ایئر کنڈیشن ہے، 3 ایئر کنڈیشن ہے، کیوں نہیں آخر ان کی علیحدہ سے ایک لائن دے دی جاتی؟ دیکھیں نا، ایک نارمل جو بجلی چل رہی ہے اس کی لائن آپ الگ دے دو. جن کے یہاں ایئر کنڈیشن ہے اس کی لائن آپ الگ دے دو. وہ انڈر گراؤنڈ لائن اپنے 2 فیز اور 3 فیز کا کوئی چکر ہے وہاں پہ. 2 فیز اور 3 فیز کا چکر ہے نا. کرتے نہیں نا، 3 میٹر لگوا دیتے ہیں نا سول. کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں آپ روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نہیں آپ اگر آپ کو زیادہ بجلی استعمال کرنی ہے تو آپ 3 فیز لگواتے ہیں وہاں پہ، اور اگر کم لگائیں تو 2 فیز ہوتا ہے. 3 فیز کا تو بل بڑا ہوتا ہے. جاپان میں 3 فیز کا تو کنیکشن ہی 3 لاکھ روپے میں ملتا ہے. اچھا اس کے جاپان میں ایپلیکیشن کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے یہ بات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان ہم میں نے سنا نہیں آج بجلی چوری ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے. بتاؤ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا میں نہیں سن لے لیکن آپ کی بات غلط ہے. سوری سر ٹھیک ہے. جاپان میں بجلی ایسے چوری ہوتی ہے کہ جاپان میں لوگ 220 کا وہ لگاتے ہیں کنیکشن. 220 کا کنیکشن کمرشل جگہ پر لگتا ہے. 220 کا کنیکشن لگاتے ہیں. بجلی کا جاپان میں 2 بجلی ہیں، 110 اور سنگل. 220 کا کنیکشن لگا کر اس کے ساتھ ایک ٹرانسفارمر چھوٹا لگاتے ہیں، اس سے بجلی 110 کنورٹ کرتے ہیں. اور اس سے جب بجلی 110 کنورٹ کرتے ہیں
تو وہ بجلی جو نارمل 110 سے اگر 10 من کا بل آتا ہے تو اس سے 3 من کا بل آتا ہے. ٹھیک ہے یہ آپ کی یہ بات ہر بندے کو نہیں لیکن- پتا. یہ بات ہر بندے کو نہیں پتا. لیکن سر میں بتاتا ہوں آپ کو. جاپان میں کمرشل اداروں میں عموماً بجلی چوری کا یہ لیکن طریقہ کار سر کیا یہ جاتا ہے. اگر بندہ پکڑا جائے اللہ نہ کرے کو ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیں ان کو. کچھ نہیں ہوتا. نہیں بتائیں تو صحیح نہ ہے بھائی ایسے کچھ نہیں ہوتا. جاپان- کیا کر رہے پتہ ہے تم جاپان میں یہ first میرے time- پاس بندہ آیا تھا بجلی والا First time اس نے wiring کہا دیتے یہ ہو سکتا ہے ایسے ایسے تو اس نے کرا کے کہتا ہے یہ بریک شوز ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں وہ سارا کچھ کر کے اس نے کہا سارا یہ جو تمہارے ریتوں ہیں ان کا بل پتہ نہیں 18 مان آتا ہے تو وہ آ جائے گا 6 مان کے اوپر. میں نے کہا یہ اچھا تو آپ کو بھی معلوم بات تو سنو. پھر صحیح پھر آپ نے صحیح کہا تھا. نہیں لیکن میں نے کہا نہیں لیکن میں نے ان کو کہا کہ میں نے سنا نہیں کہ کرتے ہو. آپ کو بھی پتا آئیڈیا ہے. اس نے دیا کہ کہتا یہ لیکن اس نے ایک بعد میں کہا کہ اگر اللہ نہ کرے تمہارا بزنس کے نا بزنس کے اندر آتے ہو اگر سارا کچھ سنا کے بریک شو اتنے کے آتے ہیں 8,000 ین کے وہ نہیں وہ جو آپ نے بتایا نا ٹرانسفر نہیں ہوتا اس کے شو ہوتے ایک چھوٹا سا میری بات اوپر لگتے ہیں شو دوسرے نیچے میں نے اور دیکھا اس کو ہوا ہے. کنورٹ یہ آپ کو نہیں پتا اس کو پتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے. یہ پکا ہے بھائی. کیا آپ کچے تھے یہ پکا ہے وہ ایسے ہے لیکن اگر وہ بندہ پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی 3 سال بلا ضمانت اس کو قید ہے.